کل بڑا دلچسپ مقابلہ ہے سینٹ چیئرمین کے لیے، صادق سنجرانی صاحب بمقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ بہت سے لوگ گیلانی صاحب کی اس غیر متوقع فتح جو انہوں نے اسلام آباد کی نشست پہ حاصل کی، حفیظ شیخ صاحب کو ہرایا، اس کے بعد اب بہت صاحب مارجن دے رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جو اس وقت کر گئے وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کیا وہ خیر وہ تو بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن دوسری طرف سنجرانی صاحب ہیں اور یہ بھی اب اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جو گیلانی صاحب کر چکے کسی اور وجہ سے، وہ کسی اور وجہ سے اب صادق سنجرانی صاحب بھی پل آف کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج ایک اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ سینیٹر عبد الکریم صاحب بھی موجود تھے، اور اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ان کو ایجنسیز اور فوج کی طرف سے فون آئے کہ اپنا ووٹ صادق سنجرانی صاحب کو ڈالیں، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن پہلے نمبر گیم دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر گیم کیا ہے۔ اگر آپ صرف نمبرز دیکھیں، 53 بمقابلہ 47 کا نمبر ہے اس وقت۔ 53 اپوزیشن اتحاد کے ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ، اور 47 حکومتی اتحاد کے ہیں ٹیکنیکلی سے مراد یہ ہے کہ جو وہ نمبرز جو ساروں کے سامنے ہیں، تحریک انصاف 27، باپ عوامی بلوچستان پارٹی 12، MKM 3، GDA 1، کاف لیگ 1، 3 انڈیپینڈنٹ فاٹا کے ان کے ساتھ ہیں، 47 کا نمبر بنتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 20، مسلم لیگ نون 18، JUIF 15، ANP 2، BNP مینگل 2، PK میپ 2، انڈیپینڈنٹ 1 اور NP نیشنل پارٹی 2۔ اب اس میں مسئلہ صرف ایک ہے کہ اگر 53 جو اپوزیشن کے ووٹس ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ووٹ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لگتا ایسا ہی ہے بادی نظر میں کہ واپس نہیں آ پائیں گے، سو ان کا ووٹ اگر نکال دیں تو 52 47 ہیں، اور آزاد امیدوار ایک اور کہا جا رہا ہے، اور ایک دلاور صاحب ہیں جو سینیٹر تھے مسلم لیگ نون میں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے سینیٹر دلاور خان نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار تھے کہ وہ بہت قریب ہے صادق سنجرانی صاحب کے۔ خبروں کے مطابق 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے ممبرز نے ان کو ووٹ بھی دیا تھا، کچھ یہ بھی تھا، خود انہوں نے جو ساری ڈیلنگ کی تھی اس 2018 کے الیکشن میں، اور لگتا ایسا ہے بادی نظر میں۔ مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر کے ساتھ کل نشست تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیٹھتے بھی ٹریجری بینچز پر ہیں، سو مقابلہ کو 2-3 ووٹوں کا اوپر نیچے ہے۔ اب یہ 2-3 ووٹوں میں سے اگر آپ جماعت اسلامی کو نکال دیں تو 51 ووٹ رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، سو 51-48 کا مقابلہ اس وقت ہوگا یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ کون کدھر سے لے کر جائے گا اس کو، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہوگی۔ ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید ANP جو کہ بلوچستان میں حمایت یافتہ پارٹی ہے یا اتحاد میں ہے PK باپ کے ساتھ، اس کی جو سینٹ کی سیٹ ہے، جو ابھی بھی ان کے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں، وہ شاید اس وقت آ جائیں اور ووٹ ڈال دیں سنجرانی صاحب کو۔ ارباب عمر فاروق نام ہے ان کا، ابھی الیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے، ان سے بھی بات کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ نہیں ڈال رہے ووٹ وہ حکومتی اتحاد کو، وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ ہی رہیں گے، PDM کے ساتھ رہیں گے اپنے ووٹ کے ساتھ۔ نسیمہ احسان آزاد تھیں، BNP مینگل جوائن کی، 10 ووٹ تھے ان کے پاس، 22 چاہیے تھے جیتنے کے لیے، باقی ووٹ بلوچستان عوامی پارٹی نے دیے۔ کوشش کیا سارا دن ان سے بات کرنے کی، لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی۔ دیکھتے ہیں یہ کل ووٹ کس پارٹی کو ڈالتی ہیں، یہ ہے وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن جو آپ کو اس سینٹ الیکشن میں ملے گا۔ اور میں بھی ویسے کاشف، میں کل بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ کیا کیلکولیشن ہے 52 اور 47 کی؟ غلط ہے، 14 مائنس کریں بیچ میں۔ جو شرمندگی کا انہیں سامنا طریقے اعتماد لا کے سینٹ میں ہوا تھا، وہ 14 نے تو اپنا بتا دیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا پوچھیں زبیر صاحب کتنے ہو سکتا ہے پچھلی، اب یہاں سے ریٹائر ہو کے گھر جا چکے کچھ تے کچھ ہے نا، یہاں تے 10 دن اپنی زبیر صاحب نے پوچھو نا کیڑا ریٹائر ہویا ہے، کیڑا کیلکولیشن بچی ہے تانوں کیڑا ریٹائر ہو کے، میں تے سمجھنا 14 اندر ہی نے۔ اچھا تو سارے اندر ہیں، پوچھو نا انہوں نے ذرا کیڑا ریٹائر ہویا نا۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ ووٹ آپ کو پڑے تو یہ ضمیر کی آواز ہوگی۔ یہ 14 جو ہے نا، سونے سارا کچھ اگر یہ پڑے آپ کو ووٹ تو یہ ضمیر کی آواز ہوگی۔ ساجد سنجرانی نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہوا ہے، جب سینیٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مجھے بتائیں یوسف رضا گیلانی تو کبھی سینٹ کا حصہ رہے ہی نہیں ہے، تازے آئے ہیں، لیکن گیلانی صاحب تو پہلے سے چلا رہے ہیں ہاؤس۔ تو اس اسمبلی میں بہت سے لوگوں کے وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے فنڈ بھی دیا، پھر تو آپ کیوں اتنی کمپلین کرتے ہیں؟ وہی یہی کلیم کرتے ہیں نا، ووٹ لے گئے 17 اسی بیس پہ۔ تو اگر آج ساجد سنجرانی جیت جاتے ہیں اسی بنیاد پہ کہ وہ اپنے سینیٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے کام آتے تھے، مشکل وقت میں ان کے کام آئے، تو پھر یہ کیا
پھر اداروں کا نام لیتے ہیں جی ادارے کال کر رہے ہیں. پوچھیں نا ان سے ذرا. زبیر صاحب اس سے پہلے کہ میں پوچھوں یہ بتائیں کہ یہ مرزا محمد افریدی صاحب کون ہے؟ یہ جو آپ کے سینٹ کے ہمارے ایکس فاٹا پی ٹی آئی ممبر رہے ہیں. اچھا 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 کب سے گھر کا بندہ گھر واپس آ گیا ہے, ہمارے پاس آ گیا تھا, وہ بھی اعتراض ہے یار. ویسے سارا نا نون لیگ جوائن کی پائے نا گنا نے مرزا افریدی نون لیگ والے دانا پان دی کوشش کی تھی اور انہوں نے دانا کھا لیا. آپ کی حکومت کے باوجود, آپ کی اتنی اسٹرینتھ کے باوجود دانا کھا لیا. ہمارا بندہ ہمارے پاس گھر واپس آ گیا ہوتے. سو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ رہا ہے, بھولا نہیں کہلاتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھولے بسرے اب آپ کی پارٹی میں آئے تھے 2018 میں, اگر یہ گھومتے گھومتے واپس اپنی پارٹیوں میں چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ چلے جائیں گے, چلے جاتے ہوتے ہیں وقت آنے پہ. چلو اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. زبیر صاحب ہی حاصل ہیں, انہوں نے پتا ہے سارے نے واپس آ جانا, کچھ نہیں ہونا. زبیر صاحب کل میں ایک ویسی آج کل جب بحث ہوتی ہے نا لوگوں سے, اسپیشل بہت سے وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو اصولی سمجھتے ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا نا صادق سنجرانی صاحب کا, اور 64 کھڑے ہوئے, 50 یا 51 نے ووٹ ڈالا, تو اس ٹائم ان کو بڑا غصہ تھا, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ فوج آ گئی بک گئی. اب جب کہ گیلانی صاحب 17 ووٹ اٹھا کے لے گئے پیسے کے بل پہ, اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو کل ووٹ پڑیں گے یہ کانشنس کے ووٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر گیلانی صاحب کو کانشنس کے 17 ووٹ پڑھ سکتے ہیں تو 2-4 ووٹ تو صادق سنجرانی صاحب کو بھی پڑھ سکتے ہیں بقول ان کے. میں تو مانتا ہوں کہ پاکستان میں ضمیر سوچ سمجھ کے جاگتا ہے زبیر صاحب, وہ یا تو قائد اعظم کی فوٹو دیکھ کر جاگتا ہے یا وہ ڈنڈا دیکھ کر جاگتا ہے, اس کے علاوہ ضمیر کم جاگتا ہے پاکستان میں لوگوں کا. لیکن اگر کل صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ کا پہلا رد عمل جب میں لوں گا آپ کو لائن پر, آپ کیا کہیں گے, فیئر ریزلٹ یا دھونس دھاندلی کا ووٹ ہے یہ؟ دیکھیں کچھ تو کنسرنز ہم نے آلریڈی ایکسپریس بھی کر دیے آج کی پریس کانفرنس میں کاشف, اور وہ سیریس کنسرنز ہیں, کوئی چھوٹے موٹے کنسرنز نہیں ہیں. اب یہ اس کو اس طرح سے تو نہیں کور اپ حکومت بیٹھ کے کر سکتی کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ آئیں اوپن بیلٹنگ کر دیں. عثمان ڈار صاحب منڈے کو میرے ساتھ کسی ٹاک شو میں تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کل صبح چلتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن میں ریکویسٹ دیتے ہیں کہ اوپن کر دیں سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے لیے. تو یہ پک اینڈ چوز تو معافی چاہتا ہوں, ویسے آپ کی بات 100% درست ہے. اس ملک کی اخلاقیات سیاستدانوں میں اور اصولی لوگوں میں بھی سوچ سمجھ کے جاگتی ہیں. وہ اصولی لوگ جو سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سینٹ الیکشن ہم ہار سکتے ہیں, لیکن جب انہیں پتا ہوتا ہے نا کہ اب ڈنڈا لگا لگو کہ ہم سینٹ چیئرمین بنوا لیں گے, تو اس ٹائم وہ اخلاقیات سو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو کوئی نہیں کہے گا آئیں چلیں اس کو ایک دن میں ہم قانون سازی کر کے اس الیکشن کو اوپن کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ اخلاقیات بھی سوئی ہوئی ہیں یہاں پہ, گلا کرا لو بس سارے کو. دو چیزیں بتائیں نا, بات کیا ہوئی تھی ہماری, آپ پوری بات نہیں بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہے, یہ کوئی آئس کریم پارلر نہیں ہے کہ ہم دونوں اندر چلے جائیں. ترمیم آنی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, لے کے آئے. لے آتے تو لے کے انہوں نے آنی تھی, ہم نے لانی تھی, ہم لائے تھے. پوچھے نا لائے ہیں 4 دن سے. میں زبیر صاحب وہ پہلے تم والی کہانی آ جائے گی. چلیں پہلے آپ کہہ رہا ہوں لاؤ بابا لاؤ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus parents.